الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. احمد گرامی، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو صاحب کردار عورتیں تھیں، اللہ نے ان کے کردار کو قرآن بنا دیا، جن میں سے دو کی بات ہوئی تھی پچھلے جمعے میں. ایک حضرت شعیب کی بیٹیاں یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نیک بندے کی بیٹیاں دو، اور جن میں سے ایک کی چال کو اللہ نے قرآن بنا دیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان کے بعد دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، کہ ان کی بھی اللہ نے صفائی دی، گواہی دی کہ یہ کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی غلط کردار والی عورت نہیں ہے. التی احسنت فرجہ ہے، یہ بڑی صاحب کردار عورت ہے. ان کا کردار تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدبخت عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ تھا، اور بعض بھولے مسلمان جو تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی باتیں کی. تو اللہ نے کہا جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی تم نے فوراً کیوں نہ کہا کہ ھذا بہتان عظیم، ھذا افک عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا بہتان ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری ماں ہو اور اس کے کردار میں کوئی خرابی ہو. کردار بھی تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ نے پتہ نہیں کتنے آیتیں جنہوں کو قرآن بنا کر نازل کر دی. اب قرآن تو قیامت تک جو نازل ہونا تھا ہو چکا، اب تو ایک لفظ کیا ایک حرف بھی نازل نہیں ہونا. تو آج کی عورت جو ہے، اب اس کا کردار قرآن تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کا کردار قرآن جیسا بن سکتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی عورتیں جو ہیں، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، جس درجے میں بھی ہے، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور جس طرح قرآن نے تربیت کی تھی اپنے زمانے کی عورتوں کی، اسی طرح ان کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ ایک مرد کی تربیت ایک مرد کی تربیت ہے بس، لیکن ایک عورت کی تربیت جو ہے نا، کل اس نے ماں بننا ہے، ایک نسل کی ماں بننا ہے، ایک خاندان کو سنبھالنے والی بننا ہے. تو ایک عورت کی تربیت جو ہے وہ نسل کی تربیت ہے، خاندان کی تربیت ہے. اس لیے اس معاملے کو
اسلام نے بھی بہت اہمیت دی ہے، اور ہمیں بھی جو اسلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں اس معاملے میں جو غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، اس سے تھوڑی سی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والی عورتیں اپنے ایمان کی خاطر گھر بار، برادری، خامند، بچے، جو کچھ بھی چھوڑنا پڑتا چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مدینہ چلی آتی۔ بہت بڑا ہجرت کا مارکا ہوتا اس دور میں، جب یہ پہاڑی سفر ہے، جنگلی سفر ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن وہ ساری قربانی دیتی۔ اور اللہ کہتا کہ جب یہ آئیں تو ان کا آپ امتحان لے لیں، فامتحنوہن، کہ واقعی اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ کیونکہ مردوں میں سے ایک مرد بڑا مشہور ہے، مہاجر ام قیس۔ صحابہ نے ہجرت کی مکے سے مدینے صرف اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس کی یہاں ایک مدینے میں عورت تھی، اس نے ساری ہجرت اس لیے کی۔ اکیلا سفر مشکل تھا تو لوگوں کے ساتھ ہی، اب اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث نازل ہوگی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ جس نے تو ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی تو ہجرت ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر میں۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا، یا جس نے دنیا کی خاطر، او امرأۃ، یا کسی عورت کی خاطر، یتزوجھا او ینکحھا، اس سے نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا، تو اس کی ہجرت پھر اسی کھاتے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کھاتے میں نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ ان کا امتحان لے لیا کریں، جب یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی بیعت کیا کریں۔ اور یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی، نبی علیہ السلام اس کا امتحان لیتے، اور پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کے سامنے تلاوت کرتے۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر اسے کہتے کہ اگر تجھے یہ اس آیت میں جتنی باتیں ہیں یہ منظور ہیں تو میں تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میرے بیعت کر لے۔ اور بیعت بھی کس طرح؟ قد بایعتک کلامن، میں زبانی طور پہ تیری بیعت کر رہا ہوں۔ ولا واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، نہیں چھوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کے ہاتھ کو، حالانکہ آپ امت کے باپ ہیں۔ جب آپ کی بیویاں وہ ہماری مائیں ہیں نا، تو جو ماں کا خامد ہے وہ باپ ہی ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ تو باپ کا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ بالکل اٹل، واللہ اللہ کی قسم، ما مست یدہ، نہیں چھوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے یدا امرأۃ، کسی عورت کا ہاتھ، قط، کبھی بھی، بالکل نہیں۔ اتنی طہارت اور پاکیزگی کی، اتنی یعنی خالص، جس کے اندر کسی قسم کا شیطان کو شبہ جو ہے نا وہ بھی نہ پڑ سکے، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اور پاکیزہ کردار کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کیا۔ نہ دل میں کھوٹ تھی، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، نہ عمل میں کوئی معاملہ گڑبڑ والا تھا، نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے تیری بیعت میں نے کیسی کی؟ کلامن، زبانی کر رہا ہوں بس۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ ہستی نہ ہو سکتی ہے، قیامت تک نہ آئے گی کوئی۔ یہ آج کے ہمارے نیک لوگ ہیں، پیر صاحبان ہیں، اللہ والے جو بظاہر شمار ہوتے ہیں، اب یہ جو موبائل ہے نا، یہ کم وقت فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، جس طرح اللہ نے قرآن میں شراب اور جوئے کے بارے میں کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے، وہ منافع للناس، فائدہ بھی ہے۔ یعنی دونوں پہلو، جس طرح شراب اور جوئے میں دونوں پہلو تھے نا، یہ جو موبائل ہے نا اس کا بھی یہی ہے، تباہی بھی بڑی ہے اس میں، فائدہ بھی بہت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آئے روز ویڈیو جڑیاں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ حضرت صاحب کو وہ جوتے پڑھ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے کرتوت جو تھے نا وہ گھر والوں کے جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ جوتے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ یا اللہ اس ذلت والی جو زندگی ایسے بچائی، پہلے ہی عقل دے کہ بندہ اس درجے تک پہنچے ہی نہ۔
موبائل سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف ہم اخبار میں خبر پڑھتے تھے جعلی پیر لے گیا، پہلے وہ پیر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ساری عزتیں، اور جب لے جاتا ہے تو پھر دعائی دیتے ہیں جی جعلی پیر تھا۔ اللہ کے بندو، جو اصلی پیر تھے، سب سے اعلیٰ پیر تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، کردار والے، وہ جب کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو یہ کون ہوتے ہیں اتنے پاکیزہ؟ آپ میں سے اکثر نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک وائرل ہوئی ہے کہ وہ ایک حضرت صاحب پہلے بغل میں دے کر اس کو چکر لگا رہا ہے، پھر اس نے چادر کے اندر آپ بھی بیٹھ گیا، عورت بھی بیٹھ کے دونوں کے اوپر چادر ڈالی، سارا جہاں ارد گرد ہے، اب چادر کے اندر دونوں چھپے ہوئے ہیں، پیر صاحب دم کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دم ہے؟ یہ کون سا تعلق ہے روحانی جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ بن کر اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں؟ یہ سب شیطانی دندے ہیں، سب شیطانی دندے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پاکیزہ کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مومن عورتیں جب آتی تو ان کی بیعت کیسے کرتے؟ کلامن، صرف زبانی، ہاتھ نہیں لگایا کسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حکم دیا اس پر آپ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک تو وہ جو سلسلہ ہے یہ اس قسم کا لوگوں نے شروع کر رکھا، اور عام ہماری معاشرتی زندگی میں بھی بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ کوئی بزرگ ہے، وہ کسی گھر جاتا ہے، کسی جگہ سے گزر رہا ہے، کوئی اس کے جاننے والی، کوئی رشتہ دار عورتیں جو ہیں بابا السلام علیکم اور سارا اس کے آگے کر دیتی۔ کوئی بڑا ہے بھائی، چھوٹی جو ہے بچی وہ اس کے سامنے سر کر دیتی۔ اب وہ اگر وہ دیندار ہے تو وہ پھنس گیا، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، غیر محرم ہے، ناجائز ہے، بے شک بوڑھا ہے پھر بھی ناجائز ہے، نہیں رہتے اس کو۔ اگر نہیں سر پہ ہاتھ پھیرتا تو اس کا دل دکھے گا کہ میں اس کو کوئی شیطان سمجھ کر، بدماش سمجھ کر اس کے سامنے سر کیا تھا، میں نے تو محبت میں کیا تھا، عقیدت میں کیا تھا، احترام میں کیا تھا، اس نے بہت بڑا صوفی بنا پھرتا، 100 باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے۔ دل آزاری کا معاملہ ہوتا ایک طرف، دوسری طرف وہ شریعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت پر ہی عمل کرا ہوتے تھے۔ جو شکاری شکار کر کے گوشت لایا تھا صحابہ کے لیے، اور اس کی نیت شکار کرتے وقت یہی تھی کہ میں نے ان کو کھلانا ہے۔ اب شکاری کی نیت ہو، جو احرام والے لوگ ہیں ان کی بالکل نیت نہ ہو، ساتھ بھی نہ دیا ہو، اشارہ تک نہ کیا ہو، لیکن شکار کرنے والے کی نیت یہ تھی کہ میں نے ان کو کھلانا ہے، تب بھی کھانا جائز نہیں۔ اتنا پاکیزہ رکھا ہے سفر حج والا، عمرے والا۔ اب ایک نے، اب شکاری نے شکار پیش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا شکار واپس کر دیا۔ اب وہ قدرتی بات ہے، اس کے چہرے پہ افسوس تو آیا۔ جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افسوس اس کے چہرے پر، تو اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، تو بے شک ہمدردی اور خیر خواہی کے طور پہ، لیکن یہ جائز نہیں، اس لیے ہم نے واپس کیا ہے۔ تو وہاں سے ہمارے لیے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ بے شک اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو آپ اس کام میں نہ پڑیں، پیار محبت سے اسے سمجھا دیں کہ بیٹا یہ صحیح نہیں، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، جس درجے میں بھی ہے، تیری محبت اپنی جگہ پر، تیرے دل میں احترام اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو میرے لیے تیرے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ جائز نہیں۔ لیکن ہر کوئی جو ہے وہ نیک بنا ہوا پھیر رہا ہے، اور ہمارا معاشرتی کلچر اب اس قسم کا بن گیا ہے، کوئی بات کرے تو کہنا لو جی یہ مولوی جو ہیں ان کے تو دماغوں میں ہوتا ہی گند ہے، یہ تو بس کسی کو اچھی نظر سے نہ دیکھ سکتے نہ برداشت کر سکتے۔ لیکن شریعت اپنی جگہ پہ اٹل ہے، جہاں ہم شریعت کو وائلیٹ کرتے ہیں وہاں یہ ساری تباہیاں آتی ہیں جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں، کبھی جنازوں کی شکل میں، کبھی بدنامی کی شکل میں، کبھی سائمہ کیس کی شکل میں، اور یہ سارے وہی فتنے ہیں جس سے اسلام دور رکھتا ہے، بچاتا ہے کہ مرد اور عورت جو غیر محرم ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں میل ملاپ، ہاتھ لگانے تک جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کو میت ہو جائے تو پورے کے پورے محلے کی، گاؤں کی عورتیں جب امڑی چلی آتی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میت کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سب کی میت رشتہ دار ہے، ساری منہ دیکھنے چلی آئی ہے، کیوں بھائی؟ اب مر گیا تو اسلام ختم ہو گیا اس کا، اب اسلام کے تابع نہیں اس کے سارے معاملے، پھر وہ غسل کون دے رہا ہے؟ شریعت کے مطابق کفن کون کر دے رہا ہے؟ جنازہ کس نے؟ قبر میں دفن کس طرح؟ یہ ساری شریعت کے مطابق ہے یا چھوڑ کر ہے؟ اور عورتوں کے لیے مسئلہ اپنی شریعت میں، سارے جہان کی عورتیں دیکھنے چلی آتی ہیں، شادی کا موقع ہوتا ہے ساری عورتیں جی دولہا دیکھنے آئی ہیں۔ اب دولہا جس کا ہے اس کا دولہا ہے، جو اس کی ماں بن رہی ہے وہ اس کی ماں ہے، بس باقی سارا جہان جو وہ دیکھنے آ رہا ہے۔
اب اپنی شریعت یہ اٹل ہے، یہ چل رہی ہے، یہ جاری ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اور قرآن جو کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہہ رہی ہے کہ ان دونوں کا ملاپ جو ہے وہ خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، ان کو دور دور رکھیں۔ ہاں جو محرم رشتے ہیں، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ان کے ساتھ پیار محبت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر کو بغل میں لیتے، باپ کو بیٹی سے ملنا چاہیے، بھائی کو بہن سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، ماں کو بیٹے کے ساتھ ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ ان کے دیکھنے کے باوجود، ان سے ملنے کے باوجود بندے کے اندر وہ جو شیطانی نفسانی خواہش ہے وہ انگڑائی نہیں لیتی۔ ایک احترام کا رشتہ وہ باقی رہتا ہے، تو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ لیکن جہاں یہ رشتہ نہیں ہے وہاں یہ اجازت نہیں ہے۔ اور سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ مثال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کا ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کرتے تھے، کلامن زبانی اس سے بیعت کرتے تھے۔ اور بیعت میں سب سے پہلی بات جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ شرک نہیں کرنا۔ اب ہمارے ہاں ہم نسلی مسلمان ہیں، میری عمر 50 60 70 سال، مجھے بات سنتے عرصہ بیت گیا، مولوی جب توحید کی بات کرتا ہے مجھے جو نا بیٹھے بیٹھے وٹ چڑھ رہا، بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مولویوں نے کیا ہمیشہ ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، یہ رٹ جو ہے نا اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ ہر نبی نے دعوت کا آغاز یہاں سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلا پہاڑی پر واز کیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اسلام اس کی بنیاد ہی توحید پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر توحید ہے پھر جتنی بھی غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ معافی ہو کر بالآخر اللہ کی جنتوں کا بندہ مہمان بن جائے گا۔ اور اگر توحید خالص نہ ہوئی، توحید کی جگہ پر شرک ہوا، وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے، اللہ کے افعال کاموں کے حوالے سے، تو پھر شرک ایسا گند ہے، ایسا گند ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 2 دفعہ اٹل فیصلہ اللہ نے قرآن میں سنا دیا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں کہ مشرک کی معافی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان مومن عورتوں کی بیعت لینے کا حکم ملا تو سب سے پہلے بیعت کس پر لینی ہے؟ اس بات پر بیعت لینی ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ آج ہم کو اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دی ہے، ہم قبروں پہ سجدے والے شرک کے مرتکب نہیں ہوتے، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، مزاروں پر قبروں پر بکروں کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے، اور بڑے مطمئن الحمدللہ میرے جیسا واحد کوئی نہیں۔ لیکن کیا شرک کے یہی 1-2 مظہر ہیں؟ یہی 1-2 نمونے ہیں، اس کے علاوہ شرک نہیں۔ وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب جو نفس کا پجاری ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، کسی دوسرے بت کی نہیں، وہ اپنے نفس کو الہ بنا کر اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہتا ہے جی ہو اللہ کا حکم نہیں، میں باز آؤں گا، عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، اور آ کر اسی طرح سود کھائیں گے جس طرح جانے سے پہلے کھا رہا تھا۔ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ اب کیوں نہیں فرق پڑ رہا؟ کہتا جی ٹھیک ہوگی گا، یہ قرآن کی آیتیں ہوں گی، یہ مولویوں کی باتیں ہوں گی، کاروبار ہی نہیں چلتا، میں کیا کروں؟ کتنے لوگ ہوں گے یہاں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ اس کے کاروبار میں سود کا 1 پیسہ نہیں؟ فیصل آباد میں ایک سے دوسرا جو صنعت کار ہے وہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ ہیں 1-2 نمونے اللہ نے کھڑے کیے ہیں کہ ان کے پورے بزنس میں 1 پیسہ بھی سود کا نہیں، اور فیصل آباد کا ٹاپ کا یہ 17 والے جو ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ سود سے پاک، میں نے سنا ہے وہ کاروبار کرتے ہیں۔ اور بھی 1-2 لوگ ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ کو سارے حاجی بھی ہوں گے اور سود بھی کھا رہے ہیں۔ اب سود کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تجارت خرید و فروخت یہ اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب جب ہم حرام کا کاروبار کریں گے تو وہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو یا اللہ کو؟ اللہ نے تو حرام ٹھہرایا، اور حرام کے بارے میں ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اپنے دل کو اطمینان رکھا کریں کہ اللہ نے جو چیز میرے لیے حرام کی ہے وجہ پتہ کیا ہے؟ لا خیر فی، اس میں میرے لیے خیر نہیں۔ ایمان عقیدے کے اعتبار سے، میری صحت کے اعتبار سے، معاشرتی ہمارا رویہ کلچر جو ہے اس اعتبار سے نہ کسی جگہ پہ خرابی ہے تو اللہ نے حرام کیا۔
وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اب میں اپنے نفس کی پوجا بھی کر رہا ہوں اور بڑا مست ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ بات سنتا پھروں، اور مولویوں کو کیا ہر وقت ایک ہی بات۔ اللہ کے بندو بات یہ نہیں، نجات کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اللہ کی ذات، اس میں کسی دوسرے کو نہیں شریک کرنا۔ اللہ کی صفتیں وہ کسی دوسرے، مثلا اللہ کی صفت میں کیا چیز ہے کہ اللہ سے وہ محبت ہو جو کسی دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ میری محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کا پجاری ہوں، میرے نفس کی محبت میں مجھے جو کچھ کرنا پڑے وہ کر جاتا ہوں۔ شریعت کہاں گئی، اخلاقیات کہاں گئے، کوئی پرواہ نہیں، تو کہاں گیا وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ۔ اور یقین جانے یہ قرآن سارا پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، کعبے کا دروازہ پکڑ کر پڑھتے رہیں، اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں رکھتی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ہماری ٹکروں کا بھوکا ہے کہ یہ سیٹ اسٹینڈ کریں گے، ٹکرے ماریں گے، پھر میری خدائی چلے گی، نہیں، یہ اس کی محبت میں ڈوب کر جب تک کچھ نہیں کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور محبت کے بنیادی تین سبب بار بار بیان ہوئے ہیں، جمال، کمال، احسان۔ تینوں حوالوں سے جب بھی سوچیں کہ دیکھیں کوئی جمال میں بڑھ کر اللہ سے ہے، جتنی خوبصورتی ہے اس کا خالق جو ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ کمال، بڑے بڑے دنیا کمال کر دیا، اللہ کا کمال، اتنی بڑی چھت کوئی دیکھتے رہا کریں، نہ نیچے پلر، نہ کوئی سپورٹ، نہ کوئی سہارا، دکھائے کوئی اتنا بڑا کمال۔ اور احسانات، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ یہ تین ہی سبب ہوتے ہیں، تینوں سببوں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لہذا سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، پڑھنے سے پہلے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ صدقہ خیرات کرنا ہے، پہلے دل میں محبت پیدا کریں، پھر صدقہ کریں۔ پہلے حج نہ کریں، پہلے دل میں محبت پیدا کریں کہ میں اللہ کے لیے ہر قدم اٹھانے والا ہوں، ہر پائی خرچ کرنے والا ہوں، پھر جائیں حج پہ، تو پھر تو انشاءاللہ رنگ ہی اور ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اب یہ حق ہم نے دے دیا، کسی نے نئی شادی ہوئی ہے بیوی کو دے دیا، کسی نے کسی دوست کو دے دیا، کسی نے کسی قبر کو دے دیا، کسی نے قبر والے کو دے دیا، فلان ہے، یہ ہے، وہ۔ اب یہ چیزیں بظاہر بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے بغیر نہ ایمان خالص ہے، نہ ہی نجات کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں سمجھ آتی ہے میں عرض کرتا رہتا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نجات کا ہے۔ نہ آپ نے مجھے کچھ دینا ہے، نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے، کوئی دینے لینے کا ہمارا آپس میں تعلق نہیں، صرف اور صرف ایک خیر خائی کا تعلق ہے کہ کسی طرح ہماری وہ باتیں ہم دونوں کی، میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں جن سے ہماری نجات ہو جائے اور بات بن جائے۔ ساری زندگی کی کھیل اتنی ہے، نجات والی اگر شکل بن گئی تو ہم اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں۔ اور اس کی بنیاد، اس کی طے وہ یہ چیز ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر عورتوں کو، اب کوئی گڑبڑ ہوگی گھر میں، کسی بچے کی منگنی نہیں ہو رہی، بچی کی منگنی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، باندھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب بندہ لاکھ نے ایک ہو، بالآخر عورت اس کو مجبور کر لیتی ہے، نہیں ایک دفعہ چلو، ایک دفعہ کیا کرنا ہے، وہ جانا ہے کس کے پاس، وہ ایک بابا ہے، وہ جاتے ہی بتا دیتا ہے، یا آپ کے دروازے پہ دال کس نے پھینکی تھی، یا آپ کے گھر میں روڈ کس نے پھینکے تھے، یا آپ کا کاروبار کس نے روکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من اتی کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اس قسم کے بندے کے پاس جاتا ہے، جو یہ پوچھ والے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کرنی والا کہتے ہیں، بتانے والا کہتے ہیں، یہ ہو گیا غائب کی باتیں بتانے والا، آپ کی بگڑی بنانے والا، خود سارا دن فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لد پھانک رہا ہوتا ہے، گرد و غبار چاٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کی قسمت بنا رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں ہمیں سمجھ آتی۔ بہرحال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے پاس گیا اور اس کی باتوں پر اس نے ایمان لے آیا، مان لیا کہ جو یہ کہہ رہی ہے سرکار یہ بالکل ٹھیک ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس دین پر جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ نکل گئے ہم اس دین سے ایک دفعہ اس کے پاس جانے سے۔ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، پڑھتے رہے نمازیں، ایک چکر لگا لیں، سب برباد ہو گیا سلسلہ۔ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں، یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں،
جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے یہ تسلی کر لیں کہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، پھر اپنی فکر کریں، پھر ان کو مرمت کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کا مفہوم یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے سب باتیں سوائے گمراہی کا راستہ کھولنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا سبق، اور اس سبق کے لیے گھروں میں اہتمام کی ضرورت ہے۔ گھروں میں بیٹھیں، یہ سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 12 ہے، سورہ ممتنہ کا نمبر 60 ہے۔ قرآن کھولیں، بیوی بچوں کو سب کو بٹھائیں کہ دیکھیں بھئی اللہ نے پہلا سبق جو ہے وہ کیا دیا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، ہم نے شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی۔ چوری چور کیوں کرتا ہے؟ وہ مال اس کا ہے؟ نہیں، وہ تو دوسرے کا ہے، تو دوسرے کے مال میں میرا تو حق نہیں ہے۔ جب میں کسی کا حق ماروں گا تو جس نے وہ حق اس کا رکھا ہے، جس نے اس کو مال دیا، وہ راضی ہوگا؟ اللہ ناراض ہو گیا، بات گئی، جو مرضی نیکیاں کرتے پھرے۔ رتی برابر چوری کی طرف کبھی دھیان نہیں کرنا، اللہ سے جائز محنت کر کے مانگے، اللہ خزانے دینے والا، اس کے خزانے ختم نہ ہوئے نہ ہوں گے۔ ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، یہ بھی ان سے بیعت کی جا رہی ہے، حلف لیا جا رہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب زنا کیا ہے؟ اپنی نفسانی انسانی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے راستے اختیار کرنا۔ اس راستے کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا العین تزنی، آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا بار بار دیکھنا، اور یہ نظر کی آوارگی جو ہے نا، یہ جنسی آوارگی کا راہ کھولتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا سبق دیا ہے کہ اپنی مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نگاہیں جو وہ نیچی رکھیں، اور عورت کے اندر لاکھ خوبیاں ہوں، حسن و جمال کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تعلیم عہدے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اگر عورت کی آنکھ میں حیا نہیں، لوگوں کی نگاہ میں اس کی رتی قیمت نہیں ہوتی۔ عورت کی سب سے قیمتی متاع اس کا شرم و حیا ہے۔ اس لیے نگاہ نیچی رکھنے کا مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی قبیلہ بنو خصم کی اور آ کر مسئلے پوچھنے لگی۔ اس عورت نے ان کو دیکھنا تو فضل کو دیکھنا، بڑے حسین و جمال تھے، انہوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے منہ پکڑا، گھما دیا اس کا، یعنی یہ دیکھنا غلط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس چلتا تھا برائی کو روکنے کا، آپ نے اس کی گردن گھما دی، نہیں جائز۔ اور حکم قرآن میں یہی دیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، پست رکھے، اور یہ زنا کا دروازہ کھولنے کا یہ گیٹ ہے۔ اس لیے فرمایا ولا یزنینا، نہیں زنا کرنا، نہ آنکھ کے ذریعے نہ زبان کے ذریعے چسکے لے لے کر باتیں کرنا، یہ بھی زنا کا راستہ۔ کان کا زنا ہے میٹھی میٹھی باتیں سننا، ہاتھ کا زنا ہے ٹچ کرنا، چھونا، اور فرمایا والفرج یصدق به او یکذب، بالآخر شرمگاہ یا اس کے کھاتے میں ڈوب جاتی ہے یا بندہ بچ نکلتا ہے اگر مقدر والا ہو، جس طرح یوسف علیہ السلام مقدر والے تھے۔ برائی کے سارے موقع موجود ہیں، زنا کے سارے راستے کھلے ہیں، لیکن اس طرف نہیں دیکھتے، بند دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اللہ بند دروازے بھی کھولنے پر قادر ہے اور کھول دیتا ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، چوتھی بات ان سے جو بیعت لینی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ایک تو قتل وہ تھا جو مشہور ہے کہ بچیوں کو لے جا کر دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی بیچاری وہ ابا ابا کہتی رہتی اور یہ اس کو اوپر مٹی ڈال کر چلے آتے۔ ایک آج کل ہمارے ہاں بچے دو ہی اچھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے قتل جو ہیں وہ شروع سے ہی ہونے ہی نہ پائے۔ اللہ کے یہ اولاد کے معاملے، اس بارے میں بھی مومن کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر اٹل ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یا بولے میں یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اب کسی عورت کے یہاں 2000 بیٹیاں ہو جائیں، سب سے پہلے تو اس بچی کی دشمن عورتیں ہوتی ہیں، ان کے منہ رونے والے، ان کے انداز گلے شکوے والے رب پر، اور عجیب و غریب انہوں نے نا انداز اختیار کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گھر والے جو ہیں نا وہ بھی اللہ ہدایت دے ہر ایک کو، اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے۔ یا بولے یشاء اناسا، اور یہ اس بیچاری کو طلاق دے دیتے ہیں کہ تیرے یہاں اتنی بچیاں ہو گئی، اور جن کے نہیں ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ بچی جو ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور ہم بیٹے مانگتے ہیں، سارے ایک انسانی فطرت خواہش ہے، لیکن یقین جانے جتنی بچی خدمت کرتی ہے بچہ نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے نظام یہ لا کے رکھا، فطرت لا کے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، چھوٹی بچی کے کھلونے، بچے کے کھلونے، دونوں میں زمین ہے۔ ابھی وہ بچے ہیں، معصومن کو نہیں پتا، لیکن فطرت جو ہے وہ ان کو اپنے اپنی لائن پر چلا کر دکھا رہی ہوتی ہے کہ اس کا معاملہ بالکل اور ہے، اس کا اور۔ بہرحال فرمایا کہ اولاد کے قتل کے راستے پر نہ نکلو، جو دینے والا پالنے والا بھی وہی ہے۔
جلدی اگر اللہ آگے رحمت کر دے تو ہمارے قیامت آ جاتی ہے. اب کیا کرنا, پہلا بچہ چھوٹا ہے, اللہ کے بندوں جس نے دی ہے بندوبست وہی کرنے والا, وہی پالنے والا, اس پر چھوڑیں, اپنے جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کریں, لیکن قتل کا راستہ جو ہے یہ جائز نہیں. ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر تہمت لگانا یہ بھی جائز نہیں. ولا یعصینک فی معروف, معروف بھلائی نیکی کے کام دین کے کاموں میں نبی علیہ السلام کی مخالفت عورت نہیں کرے گی. اب عورت سے تو بیعت ہو رہی ہے تو مردوں کو اجازت ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کر جائے مخالفت کریں, ڈٹ کر مخالفت والا چہرہ سجا کر پھر نکلیں. عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ تو مخالفت کر کے اپنا چہرہ پھپا کر میک اپ کر کے پورا زور لگا کر ایسا لباس جس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ تو نکلے. بیعت تو اس بات کی ہو رہی ہے ولا یعصینک فی معروف, نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں, دینداری کے کاموں میں نبی کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی. پتہ چلے کہ یہ نبی کے ماننے والی بیٹی جا رہی ہے, یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ دین کی بیٹی ہے, اسلام کی بیٹی ہے, یہ جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ آج مجموعی طور پر ہم ایک احساس کمتری کا شکار ہیں, اور وہ احساس کمتری کیا ہے, اسلام نے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو شہزادی کا درجہ دیا ہے. ملکہ وکٹوریہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے, کوئی سلام کر سکتا ہے, کوئی جا کر مل سکتا ہے, نہیں, وہ ملکہ ہے, وہ ایک ہے پورے انگلینڈ میں ملکہ, اور ہماری ہر بچی ہر عورت میں اسی طرح کی ملکہ ہے. کسی غیر کو اجازت نہیں کہ اس کو ہاتھ لگا سکے, اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. ساری زندگی میری سفر میں گزری ہے سروس کی وجہ سے. یقین جانے مجھے سب سے زیادہ ایک اس ان پڑھ دیہاتی عورت کی خوشی ہوتی ہے, یہ کنڈکٹروں کو بیماری ہوتی ہے, اس کی بغل میں آتے چل مائی, اس نے ہاتھ لگا, اس نے جوڑ کر تھپڑ مارا, اس کے ایسا تھپڑ رسید گیا مرتے دم تک وہ یاد رکھے گا کہ تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی. یہ بغیرت اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن مائی کی غیرت پہ میں آج تک یقین جانے جب مجھے یاد آتا دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ غیرت والی تو تھی, بالکل دیہاتی, جس طرح کھیت سے کام کرتی آئی ہے بس پہ سفر کرنے کے لیے, لیکن ایسا اس نے تھپڑ اس کو جڑانا کہ ساری بس نے دیکھا کہ ہوا کیا ہے. یہ ہے وہ غیرت, اور یہ وہ درجہ دیا تھا اسلام نے ہر مسلمان عورت کو. اسلام نے ان کو شہزادی بنایا تھا, یہ بیچاری یورپ کی لونڈی بننے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے. کھاتے پیتے گھرانے کی ہے, وہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, چھوٹی سی قمیض پہنی ہوئی ہے, نہ شرم نہ حیا نہ ستر, کسی چیز کی پرواہ نہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. خدا را اس احساس کمتری سے نکلیں, آئیں اس ہستی کے پیچھے جو ہستی سب سے اعلیٰ ہے, جس کے پیچھے چلنے میں کوئی شرم نہیں, کوئی عار نہیں, کوئی افسوس نہیں. چل کر دیکھیں ذرا, جو حقیقی معنوں میں چلے تھے انہیں کوئی دنیا میں گھاٹا رہا؟ جن کو کل تک پتھروں کے نیچے دبا کر مارتے تھے, کولوں میں ڈال کر مارتے تھے, وہی کوئی یمن کا گورنر کو, کسی علاقے کا گورنر کو, کسی علاقے کا گورنر بنا کہ نہیں بنا؟ کہاں سے یہ سارے انعام ملے؟ صرف امتحان چھوٹا سا تھا, اور انہوں نے چل کر دکھایا کہ آپ کی مخالفت نہیں ہوگی, آپ کی اطاعت ہوگی. جب ہم نے بیعت کر لی, کلمہ پڑھ لیا, پھر آپ سے ہٹ کر ہم کیسے چلیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ صلے دیے, اور آخرت کے حوالے سے بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ نازل کر دیے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. لیکن یہ بات کب بنے گی؟ جب یہ جو بنیادی شرائط ہیں یہ سورہ ممتنہ کے اندر یہ بیان کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ سورہ نور کے اندر, یہ سورہ نور ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو لکھا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور, اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. میری یہ گزارش ہوگی مؤدبانہ سب سے کہ اپنے گھروں میں قرآن جی ترجمے والے لیں, کھول کر بیٹھیں, اور اپنی عورتوں کو, بچیوں کو, گھر کے سب افراد کو یہ سورہ نور کی ایک ایک کر کے آیتیں جو ہے ترجمہ پڑھا کریں. بہت آسان ہے معاملہ. اب دین مولوی کے جارہ داری سے نکل گیا ہے. وہ دور کیا جب علم کے لیے 14 علوم حاصل کرنے ضروری تھے, پھر جا کر کوئی سمجھ آتی تھی. نہیں, ترجمے آپ کے ہاتھ میں ہیں, جس سے آپ کا دل مطمئن ہے وہ ترجمہ لیں, پڑھیں, دیکھیں کیا کہتا ہے قرآن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, ان مومن عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جس طرح یہ مومن عورتوں کے لیے, اسی طرح اس سے پچھلی آیت میں مومن مردوں کے لیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں. یہ ڈیلے پھاڑ کر دیکھنے والا جب عورت کی نگاہ سے ایک دفعہ گر جاتا ہے, لاکھ بعد میں حاجی نمازی بنا پھرے, کبھی یہ اس کی آنکھ میں, نگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے عورت کی آنکھ میں اتنا تیز سینسر رکھا ہے, ایک سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے حصے میں وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ اس کی آنکھ میں میل ہے. اور موٹا سا سادہ سا فارمولہ ہے, اگر عورت دیکھ کر اپنے کپڑے سنوارنا شروع کر دے, اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں میل ہے.
اپنے باپ کے سامنے بیٹھے اسے نہیں پریشانی ہوتی، اپنے بھائی کے پاس بیٹھے اسے نہیں پریشانی ہوتی، اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھے اسے وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ جو غیر جب میلی آنکھ سے دیکھتا تو اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑے زبردست سینسر رکھے ہیں، اس لیے ان مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت زیب و زینت جو ہے، بناؤ سنگار جو ہے، یہ لوگوں کے، یہ منڈی کا مال نہیں ہے۔ اسلام کی عورت، اسلام کی عورت اسلام کی نمائندہ ہے، اور اس کی عزت ہر ایک اس سے کھیلے، مزے لے، تاڑے۔ معذرت کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے، لیکن مجبوری ہے کہ آج ہمارا کلچر اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا کہ ان باتوں کے بغیر گزارا نہیں۔ بامر مجبوری میں اس قسم کی باتیں کر رہا، اور یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت۔ اور وہ جو جاہلیت والا انداز تھا کہ بناؤ سنگار کر کے، سینے ننگے کر کے، اور پتہ چلے عورت کے انگ کا، یہ مومنوں کی ماؤں کی یہ چال نہیں ہے، ان کا لباس نہیں ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کی یہ چال، یہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی چال، ان کا لباس، ان کا انداز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، اور وہاں آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کا کوئی معاملہ دکھائی دے، بلکہ وہی اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادریں اپنے سینوں پر، یعنی اپنے سینے کو ڈانپ پر رکھ رہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت یہ ہر ایک کے سامنے نہیں کھولنی، خامد ہے، بھائی ہے، آگے وہ سارے رشتے بیان کر دیے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور پاؤں مار مار کر ایسی جوتی پہننا کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ فلاں جا رہی ہے، جس طرح بکری جا رہی ہے پٹا پٹا کر دی، اس طرح یہ جو ہے نا، یہ انداز یہ مومنوں عورتوں کا انداز نہیں ہے۔ خدا را معذرت کے ساتھ وہ چال چلیں جو قرآن بنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، یا شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیٹی تھی، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ بھی آ رہی تھی لیکن شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی۔ اللہ نے اس کی شرم و حیا کی چال کو قرآن بنا دیا۔ آج میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا اب چال اس قسم کا چلنا، یہ قرآن تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ قرآن کا نمونہ ضرور بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر بیٹی، ہر بہن جو ہے وہ جب چلے تو اس سبق کو ذہن میں رکھ کر چلے کہ میں نے وہ چال چلنی ہے جو قرآن کو پسند ہے، جو قرآن والے رب کو پسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اور اس کے اندر شرم و حیا جو ہے یہ سب سے اول ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ لَوْ بَلَغَتْ عَنَانَ السَّمَاءِ، اس سے پہلے مرد ہو یا عورت، جو بھی غلطیاں تھیں، غلطیاں آسمان کو چھو رہی تھیں، اتنے گناہ تھے، لیکن توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یہ ساری باتیں ایمان والوں کے لیے۔ اگر ایمان ہے تو یہ باتیں جو ہے نا ایمان والے کو یہ ماننی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں مان رہا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اگر یہ باتیں نہیں مان رہا تو پھر اس کا مفہوم مخالف خود ہی طے کر لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ لعلکم تفلحون، یہ ہمیں جکڑنے کے لیے، زندگی تنگ کرنے کے لیے، جیرن کرنے کے لیے، جینا ہمارا حرام کرنے کے لیے اللہ یہ باتیں کر رہا ہے؟ نہیں، فلاح کے لیے۔ وہ دنیا اور آخرت وہ فلاح اسی راستے میں ہے جو قرآن نے طے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس پر علم حاصل کرنا یہ لازم ہے۔ کردار کی مضبوطی کے لیے ایمان اور علم یہ شرط ہے، اور علم سیکھنا اسلام نے فرض قرار دیا۔ اور سب سے اعلیٰ علم ایک وہ ہے جس کے لیے ہم مرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اچھا علم قرار دے رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنا اس سے بڑھ کر کوئی افضل علم نہیں۔ باقی علم ضرورت ہیں دنیا کے، ضرور سیکھنے ہیں، ضرور سیکھنے ہیں۔ علم کی دنیا میں کسی کافر دنیا سے ہم نے پیچھے نہیں رہنا، اسلام کا یہ قطعاً راستہ نہیں، لیکن جو اعلیٰ علم ہے وہ پہلے سیکھنا ہے، اور وہ اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔